सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। کہ ہمیں سب معلوم ہے، معلومات موجود ہیں کہ دہشت گرد کہاں سے آئے اور ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور رابطوں میں ہیں وہ ایجنسیز کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں معلومات بھی بر وقت آپ کے پاس موجود ہیں لیکن حملہ ہونے سے پہلے ہم انہیں روک نہیں سکے. بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کوئی کلو نہیں تھا، کوئی اطلاع نہیں تھی، کوئی خبر نہیں تھی، تو آپ اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں یا اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اطلاع نہیں تھی اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو یہ آپ کی کامیابی نہیں سمجھی جائے گی. آپ اس کو اپنی ناکامی کہیں اور یہ ناکامی ہے آپ کی. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا بہلاوا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب معلومات ہیں اور ہم قریب پہنچ گئے ہیں. بھئی قریب پہنچ گئے، آپ گرفتاری کا اعلان کریں، ڈائریکٹ ان کو گرفتار کریں. کیا مطلب وہ کسی غار میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ اپنے منہ سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ مطلب جن لوگوں نے گرفتار کرنا ہے، پولیس نے یہ آپریشن کرنا ہے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے کرنا ہے، سیکورٹی فورسز نے کرنا ہے. اب اگر وہ کارروائی تاخیر سے ہوتی ہے تو آپ یہ ملبہ ان پر ڈال رہے ہیں، پولیس پر، سیکورٹی اداروں پر، آپ ہمارے رینجرز پر یا ایف سی پر یا ہماری مسلح افواج پر. کس پر یہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں، ہم ان کے قریب پہنچ گئے. تو بھائی قریب پہنچ گئے تو گرفتار کریں نا، آپ پکڑیں ان کو، ہتھکڑیاں ڈال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. ابھی سہولت کار پکڑے گئے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی آپ کے پاس سہولت کار پکڑے گئے ہیں تو پھر ان تک پہنچنا جن نے کارروائی کی آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ آپ اس طرح کے اشارے کر کے ان لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں جن لوگوں نے عملاً کارروائی کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. آپ کیا چیز میسج کیا دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ آپ اپنے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں معلوم تھا، ہمیں پتا تھا فلاں جگہ پر ہیں، اس جگہ پر ہیں، ہم نے سہولت کار بھی پکڑ لیے مگر ہم ان کو نہ پکڑ سکے چونکہ میں بڑی چیزیں شامل ہو جائیں گی. بھائی آپ کو معلوم ہے، آپ گرفتار کریں، آپ شیئر کریں، آپ بتائیں ان اداروں کو جن نے گرفتار کرنا ہے تاکہ وہ فوراً گرفتاری ہو. لغاری صاحب، آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ملک دشمن طاقتیں متحرک نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی حرکتیں ایسی ہو رہی تھیں اور اب تو یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. آپ اس میں کس کو ملوث سمجھتے ہیں؟ نہ تو کسی نے ابھی ذمہ داری قبول کی ہے اور تحقیقات بھی ابھی چل رہی ہیں، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن افغانستان نے آپ کو پتہ ہے بولا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے، یا طالبان نے کچھ ایسا مطلب نہیں کیا. تو پھر یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں کیا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تصویر شیئر ہوئی ہے کہ جو شخص امریکہ کے لیے موسٹ وانٹڈ ہے وہ افغانستان کے وزیر داخلہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہا ہے. اور پھر اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ افغان طالبان کیا کر رہے ہیں. کیا وہ پاکستان کو پھنسوانا چاہتے ہیں، مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط ہے، ہم دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں. آپ اگر امریکہ کے موسٹ وانٹڈ لوگوں کے ساتھ چہل قدمیاں فرمائیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم جا کر ان کا کیس کریں کہ جناب یہ بیچارے افغانی جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، آپ مدد کریں. دنیا کو ہم کس منہ سے جا کر دکھائیں گے؟ آپ اپنی تصویریں اگر شیئر کریں گے اس طرح کی تو چیزیں خطرناک ہو جائیں گی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے گھر میں اپنے گھر کی جنگ لڑیں گے؟ یہ خانہ جنگی نہیں ہے. دنیا میں خانہ جنگی کی صورتحال صرف اس وقت ہوتی ہے، خدا نہ کرے جب فوج کے اندر ڈیفرنسز پیدا ہو جائیں. نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر ایسی صورتحال. ہم اس کو گھر کی لڑائی نہیں کہتے، لیکن ہماری گھر کی لڑائی یہ جو کچھ پچھلے 10 سال میں ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ عرصے میں ہوا ہے، تو ہوا کیا ہے کہ ہمارے لوگ مرے ہیں 80,000. کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. پاک افغان جنگ، پاک انڈیا جنگ میں کبھی بھی اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں. ایک جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، 48 میں ہوئی، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، کبھی بھی اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی جتنی ہمارے گھر میں یہ وہ ہوئی ہے. اور دہشت گردی نے ہمارے گھروں میں لاشیں بھجوائی ہیں. ابھی ہم نے یہ جتنی لاشیں اٹھائی ہیں، کسی ایک دن پاک بھارت جنگ کے دوران کسی ایک دن بھی ہم نے اتنی لاشیں نہیں اٹھائی ہیں. بلکہ پوری جنگوں کے دورانے میں بھی ہم نے اتنی لاشیں نہیں اٹھائی ہیں جتنی لاشیں ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. تو ہم ڈکلیئر کریں وار. اور دہشت گردی کے خلاف ہمارا آپریشن تھا، ہم نے آپریشن کیا تھا جو ضرب عضب تھا. اس کے بعد رد الفساد. اس آپریشن کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے اور تلاش کیا جائے ان کی پناہ گاہوں کو جہاں پر وہ چھپے ہوئے.
لغاری صاحب، داعش کا سٹیٹس پاکستان میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو بھی ہے کسی نہ کسی کا اعلی کار ہے. آخر کسی سے کہاں سے اسلحہ ملتا ہے، کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں سے پیسے ملتے ہیں، کس طرح آپریشنز ہوتے ہیں، نقشے کیسے تیار ہوتے ہیں، ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، یہ سارے سوال یا نشان ہیں. چاہے وہ عراق میں ہوں، چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، دہشت گردی جہاں بھی ہوتی ہے، دہشت گردی کو کوئی نہ کوئی اس کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر امریکہ کر رہا ہے تو لغاری صاحب، ابھی جو سوسائڈ بومبر ہے اس کے بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہا جا رہا ہے وہ کوئی لوکل بندہ نہیں ہے، وہ غیر ملکی ہے. تو دیٹ مینز کہ پھر یہ باہر سے ہی کوئی دخل اندازی ہو رہی ہے اور اعلی کار کوئی بنا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک غیر ملکی ہوگا، افغان ہوگا، ایرانی ہوگا، عراقی ہوگا، شامی ہوگا، کہیں سے ہوگا. اس کو پکڑنا اور اس کو واقعے سے پہلے اس کو گرفت میں لانا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمیشہ واقعہ ہونے کے بعد ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی فعال ہو گئی ہے اور اب متحرک ہو کر کام کرے گی، پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ یہی تھا، نیکٹر پر عمل ہو رہا ہے. یہی تھا جو آپ نے ایک پوری کی پوری لائن آف ایکشن دی تھی، اس پر عمل ہو رہا ہے. آپ نے جو بنایا تھا کہ ہم اس طرح سے اس پوری کارروائی کو کریں گے، ایکشن پلان بنایا تھا، وہ ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے. سوال ہی پر اب بھی بھائی جو دہشت گردی کرتے رہے ان کی سرپرستی کا اعلان ہوتا رہا ہے اور ان کو اپنا پیارا پیارا من دل کو بھانے والا کہا جاتا رہا ہے. اگر آپ کے پیارے اور دل کو بھانے والے اگر یہ کاروائیاں کریں گے تو پھر آپ کس کو بچائیں گے؟ صحیح. لغاری صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم بالکل بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر نہیں دیکھتے، ساتھ بیٹھے نہیں دیکھتے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلانا مشکل میں ہوتا ہے تو اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، فلانا مشکل میں ہوتا ہے دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بھی قوم کو اس پیج پر نہیں لیا گیا ہے. نواز شریف دور میں ہوا، زرداری دور میں ہوا، مشرف دور میں ہوا، اور ضیاء نے بھی کیا، بے نظیر انہوں نے بھی کیا تھا. جب کوئی مشکل وقت ہوتا تھا بلاتے تھے ساری پارٹیوں کو بیٹھ کر، آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی. یہ اس پر بلیو ہی نہیں کرتے، موجودہ حکومت اس پر بلیو ہی نہیں کرتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اونرشپ دی جائے اور وہ آ کر بیٹھیں کہ اس ملک کے وہ بھی شہری ہیں. مانتے ہی نہیں ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں اپنی ہی گالیوں کو خود کہتے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے جناب شہباز گل صاحب کہ آپ اس بات کو بکواسیات کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. بھئی آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ پھول جھاڑ رہے ہیں، آپ خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، آپ نغمہ زنی کر رہے ہیں، آپ پیاری بات کر رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں تو آ کر قوم کو وہ کریں. آپ کو صرف اس بات کی پڑی ہے کہ آپ 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں صرف اپوزیشن کو رگے دیں اور ان کو گالیاں دیں اور ان کے بارے میں باتیں کریں. آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے جس میں درجنوں افراد جو ہیں معصوم بچے، میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے معصوم بچہ اپنے باپ کی لاش پر رو رہا ہے اور کس طرح سے ایک بچے کے معصوم بچے کا باپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ایک ہی بٹے مجھ سے چھین لیا گیا. تو ہمیں آپ بے بس کر رہے ہیں سوسائٹی لغاری صاحب، یہ سیکٹیرین بیسڈ یہ تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فرقہ واریت کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے یہ کس کی پریزنس ہے؟ ملک کے اندر کوئی سلیپر سیلز موجود ہیں جو کہ رورل اور اربن ایریاز کے اندر ان کے ہبز ہیں؟ ہو کیا رہا ہے یہ آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں سب سے پہلے جا کر کسی ادارے کو بتا دیتا کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے. یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں تو وہ بتائیں نا. اور حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کی حکومت محض گالیاں دینے کے لیے تو نہیں ہوتی ہے کہ جا کر اپوزیشن کو گالیاں دیں یا لوگوں کو جا کر گالیاں دیں. کیا حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی بجائے اور جو لغاری صاحب دشمن ہے؟ فائنلی مجھے یہ بتائیں ضرورت کس عمل کی ہے؟ ایپیکس کمیٹی کو کام کرنا پڑے گا، آپریشن پھر سے ہونے چاہیے ان علاقوں میں جن میں ضرورت ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ کو لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینا ہے، اس کے لیے آپ کو جو کرنا پڑے وہ کریں. آپ کے پاس ایک آئین موجود ہے، آپ کے پاس قانون موجود ہے. قانون آپ کے لیے دائرے بناتا ہے، اس دائرے کے اندر جا کر آپ کسی بھی شخص کو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مجرم ہے پکڑیں اس کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.